فتح خیبر سے پیمبر. اور میں پیش کر رہا ہوں کہ ایزان گرامی ہم انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں اور رسول خدا عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بتائی ہے اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاکیزہ ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ اللہ جو رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے، یعنی مکے سے، مسجد الحرام ہے مکے میں، مسجد سب سے دور جو مسجد ہے وہاں تک معراج پہ لے گیا. تو ہمارا عقیدہ معراج سے متعلق یہ ہے کہ رسول خدا کو جسمانی معراج ہوئی ہے، خواب میں نہیں ہوئی، خواب میں نہیں دیکھا تھا. اب یہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ام المومنین نے بتایا اور ام المومنین نے کہا کہ نہیں، رسول خدا اس رات میرے حجرے میں تھے اور کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا وضو کا، اور رسول خدا گئے واپس آ گئے. اس کے مطلب ہے جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی، صرف روح گئی تھی رسول خدا کی. میں کیسے مان لوں ایسی روایت کو کہ جو جس نے نسبت دی ہے، کیونکہ وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتی ہے. اب جس راوی نے نسبت دی ہے نا ایک ام المومنین سے کہ وہ کہہ رہی ہے میرے حجرے میں تھے، بھائی پیغمبر کو قرآن کہہ رہا ہے کہ مکے سے مسجد الحرام سے پیغمبر کو معراج ہوئی ہے، مکے سے مسجد الحرام سے، اور ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں، پیغمبر کو معراج ہوئی مکے میں. تو مکے میں جب ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی پیغمبر سے تو کیسے کہہ سکتی ہے میرے حجرے میں تھے؟ بات واضح ہو گئی ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ نہ بنا لیجیے، ضد کا مسئلہ نہ بنا لیجیے. جب اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ جسمانی معراج ہوئی ہے، سنیں کہ میں دلیلیں دینا چاہتا ہوں جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارا بہت سے لوگوں سے مسئلہ ہے جو کہتے نہیں یہ معراج جسمانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی تو خود سائنس نے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب خلا سے باہر جانا چاہے گا تو اس کو سپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا، نور کی رفتار سے جانا پڑے گا. میں معراج میں ایسے نہیں پڑھوں گا. ایزان گرامی مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نا سپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا تبھی انسان خلا سے نکل سکتا ہے، معراج ہو ہی نہیں سکتے جسمانی. تو پیغمبر جسم کے ساتھ نہیں گئے، روحانی معراج رہی ہوگی، خواب میں دیکھا ہوگا یا روح چلی گئی ہوگی. عزیزان گرامی بھائی یہی تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں وہ جسم تھے، جسم خاکی تھا، ہم کہتے ہیں نور تھے. بھائی نور کو اللہ نور کی رفتار سے لے جا سکتا ہے، ان کا جسم نور تھا. آئیے ایک اور دلیل پیش کر دوں گا. سنیں گے نا حضرات؟ سارا مجمع چلے گا؟ ابھی میں نے ایک دلیل دی ہے، پنجتن نہیں بنانا چاہتا ہوں پوری مجلس کو. معراج جسمانی ہے رسول خدا کی. تو آئیے ذرا، تو پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں معراج پہ گیا تھا. اب سب آنے لگی، یا رسول اللہ بتا سکتے آپ کیسے گئے تھے؟ کہا میں براق پہ گیا تھا. کس پہ گئے تھے؟ براق پہ گیا تھا. بے رے الف قاف، براق برق سے ہے، کڑکنے والی بجلی کو کہتے ہیں برق. تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ براق کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نور کا ایک گھوڑا تھا. اب جتنے بھی تصویریں بناتے ہیں نا تو وہ بناتے ہیں سفید رنگ کا گھوڑا جس کے پر ہے. بھئی یہ مصوروں کا اندازہ ہے. پیغمبر نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا براق گھوڑا. کہ تمہیں نہیں سمجھا سکتا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، سمجھدانی چھوٹی ہے، بڑا دماغ چاہیے بڑے نبی کو سمجھنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا میں براق پہ گیا تھا. براق ہے برق سے، برق کہتے ہیں روشنی کو. بجلی پہ گیا تھا، سمجھانے کے لیے کہا تمہارے گھوڑے جیسا، یعنی سواری بتا رہے، یہ نہیں کہہ رہے گھوڑا ہی تھا. جنہیں جو سمجھ آ سکتا تھا وہی بتایا. یہ قید نہیں کی کہ گھوڑا ہی
सवारी बुर्राक है। बुर्राक में गए का पहली दलील, दूसरी दलील बुर्राक, तीसरी अब आइए जरा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, रात में उसने सफर करा है, रूह को दिन और रात नहीं होती। तो उठाइए फलसफा, तमाम फलसफे किताबों में लिखा, ये जितनी भी चीजें हैं, मिकदार है, रिलेटिविटी है, ग्रेविटी है, जमीन में कशिश सकल है, ये सब चीजें जमीन अपनी तरफ खींचती है, ये सब जिस्म के लिए, रूह के लिए नहीं है। वो जो है या नहीं है, रूह के कवानीन बदल जाते हैं, फिजिक्स के कानून रूह को लागू नहीं होते। ये नहीं कहते यहां से वहां तक जमीन रूह को नहीं खींचती, जिस्म को खींचती। तवज्जो हो, अब अल्लाह कह रहा रात में ले गया था, जिस रूह को रात ही नहीं है, दिन ही नहीं है, इसका मतलब है जिस्म के साथ गए थे। और तीसरी दलील सुन लीजिए, मुझे भी याद भी नहीं है कि तीसरी चौथी जो भी दलील है, क्या लैल मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये से और तक फिजिक्स में आता है, जिस्म के लिए आता, रूह के लिए नहीं आता, अकल के लिए नहीं आता, इंटेंजिबल चीजों के लिए ये नहीं कहा जाता। दिमाग में आपके आ गया, कहां से कहां तक आया, पता नहीं लोग है या नहीं है। जब इंसान अकल की रूह की बात करता है तो कभी नहीं कहता कहां से कहां तक, ये सारी चीजें जिस्म से वाबस्ता है। मैं कराची से गया, हैदराबाद से वापस आ गया, ये से और तक जिस्म का है, रूह का नहीं है। मैंने तो फिजिक्स से, फलसफे से, सब चीजों से साबित कर दिया है। फलसफे की रूह से सबसे पहली मखलूक को कहा जाता है सादिर, सादिर अव्वल। मैंने अरबी की इस्तिलाह को लिया, द फर्स्ट क्रिएशन, सबसे पहली मखलूक, मखलूक अव्वल, नूर अव्वल। लोग है नहीं, सब तवज्जो। अगर कहेंगे मैं यहीं खत्म कर दूं, 2 से 4 मिनट 5 मिनट बस, जहमत तमाम, इसी को सुन लीजिए, आज की मजलिस हो गई। फलसफे की रूह से कहते हैं सादिर अव्वल, नूर अव्वल इल्म कलाम में, नूर मोहम्मदी इरफान में, और मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ उलूम के अंदर। फलसफे में कहते हैं सादिर अव्वल, जो सबसे पहले सादिर हो खालिक से, वो नूर है, सबसे पहली चीज बना रहा है, तो वो क्या बनाएगा, नूर बनाएगा। तवज्जो हो, अब अगर उसके अंदर कोई कमी हो मखलूक अव्वल में, तो वो उसकी कमी नहीं है। अगर उसमें कोई नक्स हो, कमी हो, तो वो उस मखलूक अव्वल की कमी नहीं है, बनाने वाले की कमी है। भाई इसने ये सबसे पहली मखलूक बनाई, वही नाक़िस। इसका मतलब है कि पहली मखलूक को कमाल मुतलक होना चाहिए। अब समझ में आया कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। उस अल्लाह ने एक मर्तबा नजर रहमत डाली, नूर खल्क हुआ, उसने उस नूर के 2 टुकड़े किए, एक को मकाम महमूद में रखा, नाम मोहम्मद रख दिया, दूसरे को मकाम आला पे रखा, नाम अली रख दिया। फिर उस पहले नूर से एक और नूर खल्क किया, उसका नाम फातिमा रखा। फिर उस फातिमा के नूर से 2 नूर और खल्क किए, एक का नाम रखा हसन, दूसरे का नाम रखा हुसैन। फिर उस हुसैन से 9 अनवार और खल्क किए, कोई सज्जाद बना, कोई बाकिर बना, कोई सादिक बना। चलते रहेंगे, चलेंगे ना। क्या फिर पहले नूर से अल्लाह ने अर्श बनाया, मोहम्मद के नूर से अर्श बनाया, अली के नूर से कुर्सी बनाई, फातिमा के नूर से जन्नत बनाई, हसन के नूर से हुरा ने जन्नत बनाई, और हुसैन के नूर से उनके शिया बनाए।
اب سمجھ میں آیا ہم کن کے ماننے والے ہیں. ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، جبکہ یقین مانیے کہ مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے نہ پڑھنے کی نہ بیان کی، لیکن ایک جملہ اگر نہیں کہوں گا تو میں خود مطمئن نہیں جاؤں گا. اپنے اطمینان قلب کی خاطر یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. اب اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اطمینان پوری طرح سے مل جائے تو اتنی ہی محبت سے سنیے گا، اور اگر دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا. تو آپ حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ. کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ. ہدایہ ہدایت کو کہتے ہیں، مصباح کہتے ہیں چراغ کو. کتاب کے مؤلف امام خمینی، کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ. کچھ لوگ تو سننے کے موڈ میں ہیں، تو وہاں سے جملہ پیش کر رہا ہوں. کہا یہ جو زیارت وارثہ میں امام صادق کا جملہ آیا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. کہا تو جب جناب آدم دنیا میں آئے نا تو اللہ نے ان کے ساتھ 13 انوار بھیجے تھے، 14 نہیں. مصباح الہدایہ میں ہے، اللہ نے 14 انوار نہیں بھیجے، 13 بھیجے، 13 نور بھیجے. کب وہ 13 انوار چلتے رہے جناب آدم کے ساتھ ساتھ سارے انبیاء کو تقویت تھی ان 13 انوار سے. وہ 13 انوار چلتے رہے یہاں تک کہ آنے کے بعد جناب عبد المطلب کے بعد وہ 13 انوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. سارے مجمع کی توجہ ہو کہ 13 انوار تھے، 13 انوار. ایک نور، نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا. اب سمجھ میں آئے جناب ابو طالب. 12 انوار جناب ابو طالب کے پاس چلے گئے جو نور امامت تھے. کہ ایک نور پھر بھی یہاں نہیں آیا تھا، وہ ابھی تک وہیں پہ تھا، عرش پہ. اس نور کو دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا.